بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہم میں وہ ہے کہ جس کے پاس نہ دنیاوی ساز و سامان ہو اور نہ اس کے پاس کوئی دولت ہو، مال ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ مفلس میری امت کے اندر وہ ہے کہ جو قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے پاس نمازوں کا بھی ذخیرہ ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعمال بھی ہوں گے، رمضان المبارک یا دیگر روزے بھی اس کے پاس ہوں گے، لیکن جب وہ آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر تو حالت یہ ہوگی وَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناجائز مال ہڑپ کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا۔ اب جس وقت مظلوم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیے جائیں گے تو اب اس ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيُؤْتَ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، حکم ہوگا کہ اس ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی نیکیاں فلاں کو دے دی جائے، اس کی نیکیاں فلاں کو دے دی جائے، ہوگا نیکیوں کا انبار، لیکن وہ ساری نیکیاں اس کی تقسیم کر دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی معاملات مکمل نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخذ من خطایاہم، مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا، اور فطرحت علیہ، پھر وہ گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو نیکیوں کا انبار لے کر، لیکن جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو ایک نیکی بھی اس کے پلے نہیں ہوگی، بلکہ وہ مفلسوں کی طرح دوسروں کا گناہ بھی اپنے ذمے لے کر جہنم کی طرف چلا جائے گا۔